السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، جمعہ مبارک۔ سر علی رضا از ہیئر، انگلش گرامر کلاس ٹائم 17 اپریل 2020، جمعۃ المبارک کا پیارا دن، بارش ہو رہی ہے۔ آج کا ہمارا لیسن ہے دا یوز آف دیر، THERE، دا یوز آف دیر۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں دیر کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ بہت آسان ہے، توجہ دیں۔ پہلے آپ کو ڈیفینیشن دکھا دیتا ہوں اس کی، پھر آپ کو میں ڈیفائن کر دوں گا۔ ڈیفینیشن کی سپیلنگ اکثر بچے غلط لکھتے ہیں، پلیز ڈیفینیشن کی سپیلنگ کریکٹ کر لیں۔ ڈیفینیشن: if we have to show the presence of anything at any place. If we have to show the presence of anything at any place, we use the word there in the beginning of the sentences. پھر بولتا ہوں، if we have to show the presence of anything at any place, we use the word there in the beginning of the sentences. قاعدہ دیکھیں اس کا اردو میں کس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ کسی مقام پر کسی چیز کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے فکروں کے شروع میں لفظ دیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیر کا لفظی معنی وہاں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر فکرے میں لفظ وہاں موجود ہو۔ پھر بولتا ہوں، کسی مقام پر کسی چیز کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے فکروں کے شروع میں لفظ دیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دیر کا لفظی معنی وہاں ہے، دیر کا لفظی معنی وہاں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر فکرے میں لفظ وہاں موجود ہو۔ اب اس کو ڈیفائن کر دیتا ہوں میں۔ کسی مقام پر یعنی کسی بھی جگہ پر کسی چیز کی موجودگی ظاہر کرنی ہو، جیسے یہ کبرڈ ہے، اس کبرڈ کے اندر بکس ہیں، تو میں بولتا ہوں الماری میں کتابیں ہیں، الماری میں کتابیں ہیں۔ تو الماری کیا ہے؟ الماری ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ اس مقام یا اس جگہ پر کس چیز کی موجودگی ظاہر کی جا رہی ہے؟ کتابوں کی۔ تو پھر کیا سیکھا؟ کسی مقام پر کسی چیز کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے فکروں کے شروع میں لفظ دیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب کیا بولیں گے؟ الماری میں کتابیں ہیں، there are books in the cupboard۔ یہ سامنے دیکھیں، ساری کلاس خالی پڑی ہے، سر علی پڑھا رہے ہیں کلاس میں، تو میں بولوں 6th A میں 34 لڑکے ہیں، 6th A میں 34 لڑکے۔ تو 6th A کیا ہے؟ 6th A ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ اس مقام یا اس جگہ پر 34 لڑکوں کی موجودگی ظاہر کی جائے۔ There are 34 students in 6th A۔ ہمارے اسکول میں بہت لڑکے ہیں۔ ہمارا اسکول کیا ہے؟ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ اس مقام یا اس جگہ پر کس چیز کی موجودگی ظاہر کی جا رہی ہے؟ لڑکوں کی۔ ہمارے اسکول میں بہت لڑکے ہیں۔ There are many boys in our school۔ میرے اسکول میں 500 لڑکے ہیں۔ میرا اسکول ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے۔ اب ایگزامپلس کو دیکھیں۔ میز پر ایک کتاب ہے، میز پر ایک کتاب ہے۔ There is a book on the table۔ درختوں پر پرندے ہیں۔ درخت کیا ہے؟ ایک مقام ہے، جگہ ہے۔ اس مقام یا جگہ پر پرندوں کی موجودگی ظاہر کی جا رہی ہے۔ There are birds on the trees۔ گلاس میں تھوڑا پانی تھا کا مطلب ہے پاسٹ میں بات کی جا رہی ہے، گلاس میں تھوڑا پانی تھا۔ There was little water in the glass۔
جگ میں کافی دودھ تھا کا مطلب ہے پاسٹ میں، گزرے ہوئے زمانے میں بات کی جا رہی ہے. جگ میں کافی دودھ تھا. There was enough milk in the jug. کھیتوں میں گھوڑے تھے. کھیت کیا ہے؟ ایک جگہ ہے، مقام ہے. اس مقام یا اس جگہ پر کس چیز کی موجودگی ظاہر کی جا رہی ہے؟ گھوڑوں کی. کھیتوں میں گھوڑے تھے. کھیتوں میں گھوڑے تھے. There were horses in the fields. تو آج کیا سیکھا؟ The use of there. کسی مقام پر کسی چیز کی موجودگی ظاہر کرنے کے لیے فکروں کے شروع میں لفظ دیر کا استعمال کیا جاتا ہے. دیر کا لفظی معنی وہاں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر فکرے میں لفظ وہاں موجود ہو. دیکھ لیں جتنے بھی سینٹنسز ہیں، میرے پاس میز پر ایک کتاب ہے تو نہیں لکھا ہوا وہاں میز پر ایک کتاب ہے، وہاں درختوں پر پرندے ہیں. تو کیا سیکھا آج ہم نے؟ The use of there. If we have to show the presence of anything at any place, we use the word there in the beginning of the sentences. ٹھیک ہے جی. آج کی ایکسرسائز دیر کو میں نے ڈیفائن کر دیا. اس ایکسرسائز کے اندر تقریباً 16-17 سینٹنسز ہیں. اس طریقے سے آپ ہیڈنگ دیں گے بلیک کے ساتھ. دا یوز آف دیر ڈیفینیشن اردو میں بھی انگلش میں بھی لکھنے کے بعد پھر اس طریقے سے ایگزامپلس لکھیں گے. بلیک سے اردو، بلو سے انگلش. ایک لائن میں اردو، ایک لائن میں انگلش. لائن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایکسرسائز نمبر 5 سٹارٹ کریں گے. تو یہ فوٹوگرافس میں آپ کو بھیج دوں گا. اس ایکسرسائز کے اندر 16 سینٹنسز ہیں. 16. تو یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے، اگین نہیں کرنی. اور اسی ایکسرسائز کو روزانہ یہ جو میں کام کراتا ہوں، روزانہ یہ جو میں کام کرواتا ہوں، اس کو مارننگ رجسٹر میں بھی لکھنا ہے اور ایوننگ کے رجسٹر میں بھی لکھنا ہے. تھینک یو سو ویری مچ جینٹل مین. اپنا خیال رکھیے گا. جمعے کا دن ہے، کثرت سے درود شریف پڑھیں. بارش بھی ہو رہی ہے، آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں اسکول کے اندر موجود ہوں اور ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہے. آپ لوگ نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے پیرنٹس کے لیے بھی دعا مانگیں، پاکستان کے لیے بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک سے اس موذی بیماری کرونا وائرس کو نکال باہر پھینکے اور ہم لوگ محفوظ رہیں. لو یو آل مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. جمعہ مبارک.